تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ کی عادت ہے معاف کرنے کی. بنی اسرائیل کا وہ گناہگار جس کے کندھوں پہ بہت سارے گناہ تھے لیکن مرنے سے پہلے دل چوٹ کھا بیٹھا, گناہوں سے معذرت کر لی, برے دوست چھوڑے, بری مجالس چھوڑی, بری بستی چھوڑی, اور ان لوگوں کی صحبت سے نکل کر کے کسی اچھے شخص کی تلاش میں نکلا. اس کی بستی کے بالکل پڑوس میں ایک پہاڑ, اور پہاڑ کے دامن میں ایک اللہ والا, اور اللہ والے کی زندگی کا ورد وظیفہ, اس کی یادیں, اس کے نام کے تذکرے, اطراف میں اس کی شہرت بڑی تھی. اس جوان کا جی چاہا کہ میں چند دن اس نیک شخص کے قدموں میں گزارا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ, مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے, اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں, سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں, اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چن کا پین ہزاراں. اور رومی کہتے ہیں صحبت سالے ترا سالے کناد, صحبت تالے ترا تالے کناد. اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. یہ شوق اس جوان کو کھینچ کے اس اللہ والے کے قدموں تک لے گیا. یہ وہاں جا کر کے بیٹھا اور ماضی کے اوراق پلٹے, من کی ساری باتیں کہیں کہ دن کے اجالوں میں بھٹکا, رات کے سناٹوں میں الجھا, لیکن تیرا نام تیری شہرت سنی, اور میں چند دن تیرے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں, تو اللہ والا ہے مجھے قبول کر لے. وہ تھا نیکوکار, وہ تھا شب زندہ دار, لیکن بھائی بھول ہو گئی. اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا, دھکا دے دیا, کہتا ہے پلٹ جا کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے. بھائی جان وہ پلٹ رہا تھا, سینے میں دل کانپنے لگا, آنکھیں برسنے لگی, قدم لڑکھڑانے لگے, من کی دنیا میں ڈوب گیا, اور جی ہی جی میں اللہ سے کہتا ہے اللہ تیرے بندے نے جھٹلایا, تیرے بندے نے دھکے دیے, لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا. وہ پلٹ رہا تھا, خدا قہر و جلال میں آ گیا, وقت کے پیغمبر کی طرح وحی کی, فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس, اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے. پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آنکھی میں پڑیا, او جبار کہار صداوے مت روڑ دوے دودھ کڑیا. تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اس کو بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے, اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. معذرت سے کہوں گا ہم تو 5 نمازیں پڑھے نا تو بے نمازی کے تانے دیتے ہیں, ہم چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کریں لوگوں کو کنجوس کہتے ہیں, ہم نے علم پڑھا تو ہمیں علم کا بخار چڑھا, ہم نے عبادت کری تو ہمیں عبادت کا بخار چڑھا. لیکن بھائی جان اگر آپ نماز پڑھ کے لوگوں کو بے نمازی کے تانے دو, آپ سخاوت کر کے لوگوں کو کنجوس کہو, لاکھوں کروڑوں کی سخاوت ہوئی تو منہ پہ ماری جائے گی, وہ نمازیں بھی ہمارے منہ پہ ماری جائیں گی. تقویٰ کسے کہتے ہیں دوست؟ عمل کرو اور لمحہ لمحہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہو, اس کا نام تقویٰ ہے. ہم نے اسلاف کو پڑھا ہے, ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے, قد کتنے بڑے بڑے ہیں لیکن وہ خدا سے کس قدر ڈرنے والے ہیں. آئیے سنیے گا, میں نے ایک شخص کو ایک بار نہیں 1000 بار بیان کیا, میں نے جب بھی نام لیا لہجہ میٹھا ہوا, نام بہت بڑا ہے, مختصر سا تعارف اور پھر ان کا تقویٰ سنیے گا. مختصر سا تعارف یہ ہے میرے بھائی, وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے, صحابی بھی ہے, وہ راست رو بھی ہے, وہ راست گو بھی ہے, وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے. میرے نبی نے اس جوان کا تعارف بیان کیا, میرے نبی نے اس جوان کا جو نا وہ ارشاد فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا, لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے, میں نے اس کو دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا. یار وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص تھا. میرے کریم آقا نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا, ہر ایک نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق دیا, لیکن جب ابو بکر کی باری آئی تو آگے بڑھ کے کیا کہتے, آقا مال مانگو تو مال دوں گا, جان مانگو تو لو جان میری, نہیں جو نکلے زبان میری کٹا کے رکھ دو زبان میری. یہ جذبوں سے سرشار شخصیت کا نام ابو بکر ہے. ٹاٹ کا خرقہ کانٹوں کے تکمے لگائے حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے. یار دیوار سے ہاتھ مارتے ہیں کہ سوئی گھر میں تو نہیں رہ گئی, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ, لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں. ٹاٹ کا خرقہ کانٹوں کے تکمے لگاؤ, جبریل حاضر خدمت ہے. میرے نبی فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. کہتے ہیں میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے, آج کا ٹاٹ کا خرقہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ٹھہرایا ہے. یار اتنا عظیم اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے, وہ کہتا ہے ذرائے عشق نبی از حق طلب
سوز صدیق و علی از حق طلب روح را جز عشق او آرام نیست عشق کو روزیست او را شام نیست ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشہ دامان اوست. اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو, اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو, مولا علی والا مانگو. یار کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. کتنا بڑا نام ہے یار, ذرا ان کا تقویٰ دیکھیے گا. آپ فرما دے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا, ایک شجر سے اڑتا, دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا. کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا, لوگ اس کو جلا دیتے, میں خاک کا ڈھیر بن جاتا. ہم کہاں ہیں بھائی, چگلی غیبت حسد کینہ کی آگ لگی ہے. ہم نماز پڑھے تو بے نمازی کے تانے, ہم سخاوت کریں تو لوگوں کو کنجوس کہیں. قد دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں اور مالک سے ڈرتے کس قدر ہے یار. 39 لوگ ایمان لائے, 40واں جوان ایمان لاتا ہے. نعروں کی گونج میں استقبال ہوا, جن گلیوں سے گزرا شیطان رستہ بدل لیتا تھا. میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا. 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے, عید کا دن اور آنکھیں برس رہی ہیں. کسی نے کہا امیر المومنین عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو. آپ فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے, اور جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے. اور یار کبھی بچوں کو جمع کرتے اور کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت عمر کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی, بیٹے کی گود میں سر ہے. فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو. عرض کی ابا جان خیریت؟ تو آپ فرماتے میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے. سنیے گا دوست, حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں. حضور جو کان میں بات کہتے وہ حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے. میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے, اور صحابہ جس جنازے میں حذیفہ ہوتے صحابہ جان جاتے یہ کوئی مومن ہے, اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے آپ فرماتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے. حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یار. ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہے, داڑھی میں سفید بال دیکھے تو تڑپ گئے. جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ شخصیت, بہت بڑی شخصیت, جس کے بارے میں میرے رسول نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار نہیں, اس جوان کو میرے نبی نے 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. اور وہ جوان جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اور یار جس سے فرشتے بھی حیا کریں, آئینے کے سامنے کھڑے ہیں, داڑھی میں سفید بال دیکھے تو تڑپ گئے. کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ آپ فرماتے موت کی نشانی آ گئی ہے, لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی. قد دیکھو کتنے بڑے بڑے, جزاک اللہ بیٹے, قد کتنے بڑے بڑے, اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں, اور ہم کہاں کھڑے ہیں. سعدی شیرازی کہتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا ہے, اور کیا کہتا ہے اللہ قیامت کو اندھا اٹھانا, اللہ قیامت کے دن اپنے بندے کو شرمندہ نہ کرنا. درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی, کسی اوگن ہار کی تھی. کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا, گناہ یاد آئے تو رونے لگا. گدھا اگر عاجزی کرے نا دوست تو اس کی عاجزی نہیں عادت ہوتی ہے. میرے جیسا شخص جا کے کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ شخص جو بار بار اپنے مالک سے ایک ہی عرض کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دینا, اپنے بندوں کے سامنے اپنے بندے کی لاج رکھ لینا. جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ کون تھا؟ وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما. یہ وہ جوان ہے دوست جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں. یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. اللہ کے گھر میں کس حالت میں پایا گیا؟ آپ تڑپتے پائے گے. یہاں رکیے گا, ایک بات کیا کہ بات کو آگے بڑھاتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں تڑپتے پائے گا. عبداللہ ابن مبارک کو پڑھا, آپ طواف کعبہ کریں, بہت بڑے محدث بہت بڑے فقیہ ہیں, طواف کعبہ کر رہے, لبیک کہا تو وہیں گر گئے. لوگوں نے آب زمزم چھڑکا, ہوش آیا تو سوال کیا حضرت یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا کہ ہوش ہی اڑا کے لے گیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. اسلاف کی کہانیاں تڑپتی ہیں صاحب. ملتزم سے لپٹا ہوا ایک شخص جس نے اپنے چہرے پہ نقاب اوڑا ہوا ہے اور نظریں جھکی ہوئی ہے, اور اپنے مالک سے بار بار یہی کہتا ہے اللہ تیرا مجرم تیرا نافرمان
तेरी चौखट पे, तेरी दहलीज पे हाजिर है। अल्लाह, दरख्तों के इतने पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, रेत के इतने जर्रे नहीं जितने मेरे गुनाह हैं। ऐ अल्लाह, तेरा मुजरिम तेरी दहलीज पे हाजिर है और अपने गुनाहों की तुझसे माजरत चाहता है। गुजरते लोग कहते हो जवान जिस दर्द से तू रोता है, हमें खौफ आता है कि कहीं हमारे कलेजे ना फट जाएं। लोग तवाफ भूल गए, हाथ उठा के कहते मालिक अगर हमारा आना कबूल है, हमारी दुआएं कबूल है, तो हम इस गुनाहगार की सिफारिश तेरे हुजूर करते हैं। या अल्लाह, इसके गुनाह माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, तेरी चौखट पे आया हुआ ये बेकारी, गुनाहों की गठड़ी उठा के आया हुआ ये जवान, ऐ अल्लाह हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं, या अल्लाह तू इसको माफ कर दे। ओ भाई तड़प गया, बेहोश हुआ, होश आया तो लोगों ने कहा जरा नकाब तो चेहरे से, जरा कपड़ा तो हटा। सुनिएगा, जब चेहरे से कपड़ा हटा तो लोगों की चीखें बुलंद हुई, और जब आगे बढ़कर देखा गया तो वो कौन था? वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, असलाफ को पढ़िएगा। अल्लाह के घर में किस हालत में पाए गए? वहां तड़पते पाए गए। हम भी जाते हैं हज उम्रा के लिए, इंतहाई माजरत से कहूंगा दोस्त, लहजा थोड़ा सा तलख है लेकिन इसको कबूल जरूर कीजिएगा। चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, के जहर भी करता है कभी कारे तरिया की, कड़वी खुशैली कबूल जरूर कीजिएगा। साचा की दे पामड़ मचदे ने, हमारे असलाफ तो तड़पते पाए गए। हज उम्रा के लिए हम भी गए, क्या हमारी हालत इन शख्सियात जैसी हुई? ये तो बड़े माकूल लोग थे, इनकी सोहबत में बैठने वाले लोग वासल बिल्ला होते थे, जनाजे उठते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी कहानी क्या है, इनकी कैफियत क्या थी? हम अल्लाह के घर में गए तो क्या मताफ आंसू से भर गया? गुलाफे काबा से लिपटे और लिपट के माजी की तलखियों पे अपने मालिक से माजरत चाही। क्या हमें यह खौफ आया कि कहीं जद्दा एयरपोर्ट से न दुदकार दिए जाए कि मेरी पाक सरजमी पे इनके गंदे कदम ना लगे? हम तो वाकई कंधों पे गुनाह उठा के ले गए। हमें तो ज्यादा तड़पना चाहिए था, हमें तो अपने गुनाहों से माजरत चाहनी चाहिए थी, लेकिन इंतहाई माजरत से दोस्त हमने वहां लोगों को देखा। अल्लाह के घर में दाखिल हुए, बैतुल्लाह पे नजर पड़ी, जेब से मोबाइल निकाला, तस्वीर बनाई और उसको फेसबुक पे डाल दिया। एक हाथ दीवारे काबा से, दूसरे हाथ से तस्वीर, और मैंने वहां लोगों को देखा, गुजरते लोगों के तरले कर रहे होते हैं, बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया, दुआ वाली हायत बनाई, मसनूई हाथ उठे, कोई दुआ नहीं मांग रहे, तकाजा है कि मेरी तस्वीर बनाओ। कहां खड़े हो भाई, जहां अल्लाह की 120 रहमत उतर रही है? कहां खड़े हो जहां तबीयतों में नशा पैदा होता है कि इन राहों से मोहम्मद अरबी गुजरे हैं? और बाद लोग कहते हैं मौलवी साहब ये तरगीब के लिए 6 फुट का कद क्यों नहीं तरगीब देता? ये दीन तस्वीरों से आया है। हमने असलाफ को तड़पते पाया। ये तो मक्कातुल मुकरमा में, मदीनातुर रसूल में लोगों को हमने देखा। यहां हमारी क्या, यहां तस्वीरें बनाते रहे, और मदीनातुर रसूल में भी लोगों को देखा। यहां तो हमारी हालत ये होती है ना, ये प्रोग्राम के आखिर पे जब दुरूद और सलाम पढ़ा जाएगा, हाथ यहां बांधे होते हैं हमने, आंखें बंद भी होती हैं, आंखें नम भी होती हैं, और अश्क बार आंखों से हम हुजूर की बारगाह में सलाम कहते, इन हवाओं फिजाओं को तरला करते हैं कि हमारा सलाम हुजूर को अर्ज करना। यार किसी को हुजूर का दर नसीब हो जाए, चौखट नसीब हो जाए, तो कितने बड़े एजाज की बात है। वहां तो रवा रवा सलाम कहे ना। मेरे एक टीचर है सलीम दलावरी, हफीज ताइब के शागिर्द हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, तखय्युलात में खुद को खींच के वो दरे हबीब तक ले चलते। मंजर देखिए कितना दिल नशीन है। कहते हैं आसां दे बूए खुल दे, दर्दां दे वर्के थुल दे, दुखां दे झक्कड़ चुल दे, अखां चों हंझू डुल दे, लू दा सीना पाड़ दे, आका जी दिल नू साड़ दे, गोते ते गोता खा रहा, वहमां च डुबदा जा रहा, दसिया ना चन्ना तारियां, राइयां तो पुछ हार रहा, जिथे खुदा दा नूर है ओ शहर किन्नी दूर है, सोचा पकांदा जावना, मन विच बिठांदा जावना, नक्शे पकांदा जावना, कर लै करीना इंज दा, होना मदीना इंज दा, वेले ने डाडे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उम्मती तुहाडे या नबी, हिजरां दे फनीर शूक दे, मुड़ मुड़ के ए हुकूक दे, आवन मुरादा पक के, किस्मत ले जावन धक के, सोना मदीना तक के, बै जावां जिस दम थक के, ठंडी हवा जे वग जाए ते अख जरा को लग जाए, कमली जरा सरका के, मुखड़े तो पर्दा चा के, ख्वाबां च फेरा पा के, आकाए अखन आके, रावां दी सख्ती झल के, आए ओ दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, होके सलीम भर के, दिल नू आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया, करम फरमाओ साडे ते हबीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आउन नहीं देंदी गरीबी या रसूल। ओ यार यहाँ जहान है, कैफियत का जहान है मेरे भाई, यहाँ हमारी कैफियत तड़पती है। बाबू सलाम से दाखिल हो, किस्मत यावरी करे यार, हम इन फजाओं में हवाओं में उड़ते हुए हुजूर के कदमों तक पहुंचे, वहां तो रवा रवा सलाम कहे। हमें मदीना में एक दोस्त मिले, वो गालिबन मिस्र से थे या तुर्की से थे, वो पुराने वहाँ रहने वाले आलिम दीन है। उनसे सवाल किया गया कि हज़रत हमें कैसे पता चले
کہ ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں قبول ہو گیا ہے. دل کو چھو لینے والی بات یار, بڑی معقول بات. آپ فرماتے مواجہ شریف کے سامنے گزرتے اگر آنکھیں بھیگ جائیں نا تو سمجھ لو کہ بارگاہ رسالت مآب میں سلام قبول ہو گیا ہے. اور وہاں تو اشک بار آنکھوں سے سلام کہنا تھا, اور ہم کیا کرتے رہے, بابو سلام سے داخل ہوئے, معذرت سے کہوں گا ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور لائیو کال. معذرت سے کہوں گا اس جوتے کی اوقات کیا ہے جس کو سر پہ اٹھا کے آپ حضور کی بارگاہ میں سلام کہنے جا رہے ہو, اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور لائیو کال, اونچی اونچی آواز میں حضور کو سلام کر لو, حضور کو سلام کر لو. او بھائی آج بھی حکم ہے, لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. وہاں سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے, اور ہم وہاں بھی جھلوں والے کام کرتے رہے. بیٹا جزاک اللہ, میری بات سنیں, تو ہم وہاں بھی جا کر کے جھلوں والے ہی کام کرتے رہے, اور وہاں تو اشکبار آنکھوں سے سلام کہنا تھا. امام مالک 40 سال روزے رسول پہ رہے, 40 سال درس حدیث دیتے رہے, ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کا ورق پلٹا اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہو. آپ جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے, کندھے زخمی ہو جاتے. کسی نے کہا حضرت حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے نہیں کہ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو. تو آپ فرماتے ہو میرے بیلیو یہ گلیاں بازار وہ ہیں جہاں سے میرے محبوب گزرے ہیں. احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے رسول کے قدم لگے ہیں, اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. سیدنا صدیق اکبر نے دیوار کھڑی کی وہاں جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی, مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے, جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا مدینے میں جاؤ تو آنکھیں بھی پوری نہ کھولو, اور ہم نے وہاں کیا کیا, انتہائی معذرت. میں رمضان المبارک میں در حبیب کی حاضری نصیب ہوئی, تو وہاں ایک پروگرام تھا, وہاں مجھے بھی انہوں نے بلا لیا, ہم حاضر ہوئے. تو وہاں ایک بوڑھے عالم دین تھے, بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی جو دل کو چھو لینے والے تھی. باتیں تو بہت ساری تھی ان کی, لیکن جو میں آپ کے سامنے رکھ کے بات آگے بڑھانے لگا ہوں, وہ کہتے ہیں مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ مدینہ تو رسول میں سب سے بڑی بے ادبی کیا ہے اس شہر مدینہ کی. تو وہ کہتے ہیں یہاں آ کر کے بے تکلف ہو جانا. وہ کہتے ہیں میں نے بہت سارے علماء کو, بہت سارے اولیاء کو ملا ہوں, وہ جب بھی آپس میں کلام کرتے نا تو اپنی جو ہے نا وہ ٹھوڑی اس کے کندھے پہ رکھتے اور کان قریب کر کے سرگوشی کرتے تھے. وہاں اس شہر کا ادب ہے, اور ہم وہاں تصویریں بناتے رہے, ہم وہاں جھانک جھانک کے دیکھتے رہے. ہمارے اسلاف تو ادب کے سانچے میں ڈھل کے سلام کہے. حرم مکہ میں لوگ تڑپتے پائے گئے, ہم وہاں بھی تصویریں بناتے رہے اور یہاں بھی تصویریں بناتے رہے. اور بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب تصویر بنانے سے کیا ہوگا, اور یار کہیں کہاں کسی جگہ پہ تو موبائل کی جان چھوڑ دینی چاہیے, کہیں تو ہمیں یکسو ہو جانا چاہیے, وہاں تو تڑپ کے اپنے مالک سے معذرت کرنا چاہیے. تقویٰ یہ ہے میرے بھائی, عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. آگے ارشاد فرمایا کہ ہر جان دیکھے کچھ نے آنے والے, کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے.